مورت عورت بن گئی۔ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے اصحاب ہمراہی تفریحاً سیر کو چلے گئے۔ ایک باغ میں گزر ہوا، اس میں حسین معشوقوں کا مجمع تھا۔ اس جماعت میں ایک فقیر نہایت حسین محجبی دیکھا گیا۔ حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ذرا بت خانے کے اندر جا کر دیکھو، جو نگار خانہ چین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہے۔ سب لوگ بت خانے میں دیکھنے گئے۔ مولانا گل خنی بھی اس جماعت میں تھے۔ جب بت خانہ میں گئے، ایک عورت کی تصویر حسین محجبی پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی۔ دیکھتے ہی ہزار جان اس پر عاشق ہو گئے۔ بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، اٹھ چل۔ حضرت عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آبودانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے۔ جب اس حالت کا عرصہ گزر گیا تو حضرت سلطان مخدوم اعظم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ فرمایا، میں خود جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ جب تشریف لے گئے، بہت سے لوگ سرکار مخدوم پاک کے ہمراہ چلے۔ جب آپ نظر مبارک مولانا گل خنی پر پڑی، عجیب حالت بے خودی میں دیکھا، کسی آدمی پر ایسی مصیبت صدمہ عشق نہ ہو۔ مولانا گل خنی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے، سب نے شور سبحان اللہ بلند کیا اور کہا کہ مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلا دیتے تھے۔ حضرت سرکار مخدوم پاک کی یہ کرامت اعجاز عیسوی کی مظہر ہے۔ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولانا گل خنی کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ ابو الفضائل حضرت نظام یمنی جامع ملفوظ لطائف شفیع فرماتے ہیں کہ اس بت سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اس کے ہاتھ کی چھنگلیاں میں ایک گروہ پتھر کی ہمیشہ پیدائشی ہوتی تھی۔ یہ علامت نسل مادری بچوں میں ہوتی تھی۔